اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ زیارت کے سلسلے میں آج ہم مدائن میں موجود ہیں۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشقوں میں سے ایک عاشق حضرت سلمان فارسی کی زیارت موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے عاشق تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہیں، اور انہوں نے تقریباً 250 سے بعض روایت میں 300 کی زیادہ عمر پائی، اور اپنے آپ کو انہوں نے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خاطر اللہ تعالیٰ سے محبت کی تلاش میں اپنے آپ کو بیچا، اپنے آپ کو غلامی میں رکھا، اور ان کے عشق کی انتہا اس قدر تھی کہ ان سے وابستہ معجزات اور کرامات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جیسے کہ بڑی معذرت کے ساتھ حضرت سلمان فارسی کا مدینہ پاک کا باغ جو ایک رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگایا تھا حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروانے کے لیے، وہ بھی موجود ہے۔ ان کے مدینہ شریف میں وہ زیارت موجود ہے۔ عراق میں آپ کا جسم اطہر موجود ہے۔ حضرت امام باقر سے بھی روایت ہے کہ حضرت امام باقر نے کہا کہ سلمان فارسی کو کوئی فارسی مت بلائے، یہ سلمان محمدی ہیں۔ یہ تمام روایات اور احادیث جو ہیں حضرت سلمان فارسی کے دربار پاک پر تحریر کی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پر ان سے وابستہ ان کی زندگی کا پورا حالات و حاضرات، اور ان نے جیسے جیسے جہاں سے چلتے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے پاس پہنچے، اور ان کی زندگی کے بعد اور پھر جو انہوں نے کارنامے دین کے خاطر انجام دیے، سب دیواروں پر جگہ جگہ پر گندہ ہیں اور موجود ہے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں جس میں آپ نے واضح طور پہ بولا ہے کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا قصہ بہت طویل ہے، اس کے لیے ویڈیو چھوٹی ہوئے گی، لیکن اس وقت ہم چونکہ زیارات کے سلسلے میں ساتھ میں دوسری زیارات بھی جہاں پر موجود ہیں ان کا بھی ذکر کرتی چلوں۔ یہاں پر 2 اور زیارات موجود ہیں حضرت سلمان فارسی کے ساتھ، جناب حذیفہ اور جناب باقر علیہ السلام کی۔ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور 1931 کا واقعہ ہے کہ عراق کے بادشاہ کو خواب آیا کہ جناب حذیفہ اور جناب باقر ان کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ کیونکہ دریا کے کنارے ہماری قبور ہے، تو ہماری قبروں تک پانی آ گیا ہے، تو ہمیں یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ وہ خواب ان کو آیا، تو وقت کے بادشاہ نے جو ہے مشورہ کیا اپنے اس وقت کے جو امام تھے وہاں پر موجود ان سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے، یہ خواب تمہارا سچا ہے۔ تو پوری میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو اور مسلمانوں کو بلایا گیا، اور سب کے سامنے قبر کشائی ہوئی، اور واقعی تن پانی قبر کے اندر موجود تھا، کفن مکمل طور پر گیلا تھا، لیکن جسم اطہر بالکل خشک تھے۔ آپ دونوں کا دوبارہ سے وہاں سے جناب سلمان فارسی کی قبر کے پاس منتقل کر کے دوبارہ سے ان کو دفن کیا گیا، اور یہ معجزہ صحابہ کرام کا پوری دنیا کے میڈیا نے کور کیا۔ وہ تصاویر، اخبار کی کٹنگز وغیرہ بھی یہاں پر موجود ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا ہے کہ اصحاب کے جسم بھی ویسے ہی تازہ تھے، جیسے ابھی تازہ ان کو دفن کیا ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں۔ میرا تو ایمان اس بات پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابد سے تھے، اور دنیا کی کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ موجود رہیں گے، وہ زندہ ہیں، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ یہ صحابیوں کی اتنی بڑی مثال اب ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے، تو یہ بڑا لمبا چوڑا فتنہ بن جائے گا اگر میں اس بات پر بحث کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے، ہمارے لیے زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی طرح ہماری زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ دین کی روشنی بھر دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دین کی خاطر جھکنا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دربار میں روزانہ بہت زیادہ لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں، اور عرب کے لوگ جب حاضری کے لیے آتے ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہے۔
آئیے آج آپ کو اتفاق سے وہاں پر موجود تھے عرب کے لوگ زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، تو آپ کو ان کی زیارت کا طریقہ بھی دکھاتے ہیں۔ اجمع بها شملنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آپ بھی زیارت کیجیے اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔